بیان کا موضوع ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حالات زندگی کے متعلق، اس مناسبت سے کہ 15 رجب المرجب 148 ہجری آپ کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے آپ کے فضائل اور مناقب، آپ کی حالات زندگی کے متعلق بیان کرنا مقصود ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت 80 ہجری یا بعض کے نزدیک 83 ہجری 17 ربیع الاول شریف مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور آپ کا وصال 15 رجب المرجب 148 ہجری مدینہ شریف میں ہی ہوا، اور آپ کا میزار پر انوار جنت البقیع میں مرجع خلائق ہے۔ دنیا سے گزرے 1444 ہجری کے مطابق 1296 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو آج بھی آپ کی قبر انور مدینہ طیبہ جنت البقیع میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مزار پر انوار کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرمائے، اور آپ کے فیض و برکات میں سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام جعفر، لقب صادق، کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل۔ آپ والد کی طرف سے حسینی فاطمی ہیں اور والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت امام محمد باقر، ان کے والد حضرت سیدنا علی سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے دادا جان حضرت سیدنا امام زین العابدین ہیں، اور آپ کے پردادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کے نانا جان حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، ان کے پوتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام فرما رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی لگی۔ ام فرما، آپ کے والد کا نام سیدنا قاسم اور ان کے والد کا نام سیدنا حضرت محمد، اور ان کے والد کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدہ عاصمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہے، جناب سیدنا عبد الرحمن کی بیٹی ہے، یہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ ہے۔ اور حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبد الرحمن، یہ دونوں سکے بھائی ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ دونوں بیٹے ہیں۔ حضرت محمد کے بیٹے سیدنا قاسم کی شادی حضرت عبد الرحمن کی بیٹی حضرت اسماء سے ہوئی، ان سے حضرت ام فروہ
رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی اور ان کا نکاح حضرت امام محمد باقر سے ہوا، اور امام محمد باقر کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پیدا ہوئے۔ گویا کہ آپ والدہ کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد ہیں، اور والد کی طرف سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا کی اولاد ہیں۔ یہ مرتبہ اور مقام بہت عظیم ہے، یہ رشتہ نہایت ہی عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام ہی صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اور تمام ہی صحابیات اور حضور کی تمام آل پاک اولاد پاک، اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات میں سے ہمیں بھی فیض عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ولدنی ابو بکر مرتین، میں ابو بکر صدیق سے 2 مرتبہ جو ہے وہ پیدا ہوا، یعنی ایک مرتبہ ولادت ظاہری کے ساتھ اور دوسری مرتبہ باطنی فیض کے ساتھ، یعنی جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا روحانی باطنی فیض ہے وہ بھی آپ کو آپ کے نانا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے نصیب ہوا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نسبت باطنی بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، یعنی حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے تھے ان سے باطنی خرقہ خلافت آپ کو عطا کیا گیا۔ روحانی فیض دونوں طرف سے، یعنی جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے بھی اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف سے بھی آپ کو ملا، یعنی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی فیض اپنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا، انہوں نے اپنا روحانی فیض حضرت سیدنا سلمان فارسی کو عطا کیا، اور انہوں نے اپنا باطنی فیض حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اور حضرت سیدنا قاسم نے اپنا باطنی فیض روحانی فیض اپنے نواسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ یہ تو صدیقی جو ہے فیض تھا، اور ادھر سے علی کا جو فیض آیا وہ اس طرح ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا باطنی فیض اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو عطا کیا، اور حضرت امام حسین نے اپنا باطنی فیض اپنے بیٹے علی سجاد زین العابدین کو عطا کیا، اور امام سجاد نے زین العابدین نے اپنا روحانی فیض اپنے بیٹے امام محمد باقر کو عطا کیا، اور انہوں نے اپنا باطنی فیض اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو عطا کیا، یعنی دونوں طرف سے آپ کو فیض ملا۔ فیض صدیقی بھی آپ کو ملا ہے اور فیض علوی بھی آپ کو ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے 3 پیشوا ہیں، یعنی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو صدیق اکبر کا فیض تو ملا ہی ملا، لیکن مولا علی شیر خدا کا فیض بھی امام جعفر صادق کے ذریعے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو پہنچا۔ اس لیے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت امام جعفر صادق کے متعلق یہ شعر پایا جاتا ہے کہ حضرت قاسم امام پوتے ہیں حضرت صدیق کے، رحم کر جعفر امام اصفیاء کے واسطے۔ یہ ہم شعر جو ہے وہ اپنے شجرہ کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جب شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے اس وقت یہ شعر پڑھا جاتا ہے، یعنی نقش بندیوں کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی روحانی فیض حاصل ہے۔ تمام سلاسل
سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، یہ ان کو بھی فیض حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی، صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ کی مجلس برخاست کی اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جس نے صحابی کی زیارت کی اسے تابعی کہتے ہیں، اور جس نے تابعی کی زیارت کی اسے تبع تابعی کہا جاتا ہے۔ یہ جو لڑی ہے یہ نہایت ہی پرہیزگار متقی لوگوں کی ہے اور اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کی ہے، کیونکہ تابعی کا مقام بھی بہت زیادہ ہے اور صحابی کا مقام بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا زمانہ بہتر، پھر میرے زمانے کے ساتھ والا زمانہ بہتر، پھر میرے صحابہ کے زمانے کے ساتھ والا زمانہ بہتر۔ تو خیر القرون یہ اچھا زمانہ، خیر و برکت والا زمانہ آپ نے پایا، یعنی آپ نے حضرت انس بن مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کی، اس لیے آپ عظیم تابعی بھی ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، اور آپ کی تعلیم و تربیت جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی علم جس گھر میں آپ کی ولادت ہوئی وہ تو پہلے ہی علم کا منبع تھے، وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ صاحب شریعت و تقویٰ تھے، اور علم اور شریعت تو ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین زمانہ جانتا ہے امام حسین کے بیٹے کو کہ زین العابدین عابدین کی زینت، عابدین عبادت گزاروں کی زینت، ان کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بچپن ہی جو ہے وہ رحمتوں برکتوں کے ساتھ اور علم ادب و آداب کے ساتھ اور اچھی تربیت اور اچھی پرورش آپ نے پانا شروع کی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دادا حضرت سیدنا امام زین العابدین سے پڑھنا شروع کیا۔ 10 سال تک آپ امام زین العابدین سے پڑھتے رہے۔ یہ کیا کم مرتبہ ہے، کیا کم شان ہے کہ جن کا استاد حضرت امام حسین کا بیٹا ہو، علی شیر خدا کا پوتا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا ہو، کیا یہ شان کم ہے؟ آپ نے حضرت امام زین العابدین کی زندگی کے 15 سال پائے۔ آپ 5 سال پہلے چھوڑ دیں، 5 سال کے بعد، حالانکہ ہمارے اور آپ کے بچے ہیں جو 5 سال میں کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو صحابہ کے، تابعین کے بچے کے، اولیاء اللہ کے بچے ہیں، تو لہٰذا ان کی پرورش تو بچپن ہی سے، یعنی ان کی جو ہے وہ پیدائش میں جو گٹی ملتی ہے وہی جو ہے عشق مصطفیٰ اور معرفت الہی کی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے بچے اور تمہارے بچے ان کا جو ہے معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے دہن مبارک میں جو گٹی ملی ہے وہی عشق مصطفیٰ اور معرفت الہی کی تھی۔ اس لیے آپ نے اپنے دادا جان سیدنا امام زین العابدین کا 15 سال کا زمانہ پایا، اور آپ نے 10 سال تک اپنے دادا حضور سے علم اور جو ہے حکمت کی جو ہے وہ عظیم گنڈیاں جو ہے وہ آپ نے جو ہے حاصل کی، راز و رموز اور معرفت کی اعلیٰ شان جو ہے وہ ترقیاں حاصل کی۔ اور پھر ان کے وصال کے بعد پہلے دادا سے علم حاصل کیا، پھر والد سے، اور والد بھی عظیم الشان جو ہے وہ صاحب علم بزرگ، صاحب علم و فضل بزرگ، اور تابعی، اور کن کی اولاد؟ امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین کے بیٹے
امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یعنی والد سے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ان کے بعد آپ نے اپنے نانا حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے علم ظاہر و باطن کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اپنے نانا کی زندگی کے 28 سال پائے، 28 سالوں میں آپ نے سارا علم محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا فیض آپ نے اپنے نانا حضرت سیدنا قاسم سے جو پوتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہ ان سے جو ہے وہ مکمل جو ہے علم صدیقی کو اور علم جو ہے وہ علی کو آپ نے جو ہے وہ حاصل کیا۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مدینہ میں ان فقہا میں سے تھے، ان 7 فقہا جن کے علم و فضل کا توتی پوری دنیا پر بولتا تھا، اور علم و فضل میں تمام لوگوں سے یہ 7 فقہا بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ کا تعلق، حضرت قاسم کا تعلق ان 7 فقہا میں سے تھا، بلکہ 7 فقہا میں سے آپ اعلیٰ مرتبہ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات لی، یعنی ان سے آپ نے جو ہے وہ 28 سالہ اپنے نانا کی زندگی کو پایا اور ان سے سارا علم حاصل کیا۔ آپ کے اعلیٰ اور بہترین اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے آپ کے استاد تھے۔ اسی طرح آگے جن لوگوں کو آپ نے قرآن و سنت کی جو ہے وہ تعلیم دی، وہ بھی نہایت ہی اعلیٰ مرتبوں پر فیض ہوئے۔ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے مجتہدین نے، اتنے بڑے ائمہ فقہا میں سے اور محدثین میں سے لوگوں نے آپ سے یعنی علم حاصل کیا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کیا۔ میں چند ایک کا نام آپ کے سامنے لوں۔ ویسے تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اور آپ کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان گنت لا تعداد لوگ آپ سے دین مصطفیٰ کا علم حاصل کرتے تھے، لیکن یعنی 400 ایسے محدثین آپ نے تیار کیے جنہوں نے پوری دنیا پر دین مصطفیٰ کو پھیلایا، اور آج ان کا نام روشن ہے۔ تو جنہوں نے آپ سے علم جو ہے حاصل کیا، ان کے چند ایک کے میں نام لیتا ہوں۔ سب سے پہلے محدث مدینہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، فقہ مالکی کے امام اور جو ہے محدث مدینہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ سے جو ہے وہ علم حاصل کیا حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے۔ اور پھر فقہ حنفی کے امام حضرت نعمان بن ثابت المعروف بہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 2 سال تک آپ کے پاس علم حاصل کیا اور فرمایا اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ پڑھتا تو ہلاک ہو جاتا۔ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سال جو ہے وہ قرآن و سنت کے سے جو ہے وہ معارف حاصل کیے۔ اور پھر حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ سے علم حاصل کیا۔ اور پھر سیدنا حضرت امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ سے علم حاصل کیا۔ اور حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ سے علم حاصل کیا۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم جو آپ کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی آپ سے ہی تعلیم حاصل کی۔ اور پھر آپ کے ایک شاگرد حضرت حشام بن حکم، انہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی۔ اور پھر حضرت
امام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگوں نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا اور آپ سے خرقہ خلافت حاصل کیا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پائے کے ولی ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اگر کسی شخص کو بایزید بسطامی کا نام بھی یاد رہا تو نام کی برکت سے اللہ اس کو بخش دے گا. یہ حضرت امام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے کہ جن کا نام لینے سے بندے کی اللہ بخشش کر دے، ان کے استاد کے علم کا عالم اور ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یہ شاگرد ہیں، ان سے انہوں نے خرقہ خلافت حاصل کیا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے یہ عظیم پیشوا ہے حضرت امام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور پھر ایک آپ کے اور بھی استاد ہیں حضرت جابر بن عیان، انہوں نے بھی آپ سے تعلیم حاصل کی. 400 ایسے محدثین جو آپ نے تیار کیے جنہوں نے دنیا کائنات پر دین اسلام کو پھیلایا، وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. کوئی بھی جو ہے وہ محدث، کوئی بھی ائمہ فقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا امام یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اس نے آپ سے فیوز و برکات حاصل کی اور آپ کا شاگرد ہوا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نہایت ہی فصیح اور بلیغ گفتگو فرمایا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ اللہ کی عبادت اور بہت ہی زیادہ عاجزی اور انکساری آپ میں تھی. اور آپ جس کے ساتھ بھی گفتگو فرماتے تو آپ کا جو ہے وہ گفتگو کا انداز یہ ہوا کرتا تھا، ہر خاص و عام کے ساتھ گفتگو کرتے وقت آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، مسکراہٹ کے ساتھ آپ جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور جب بھی ذکر مصطفیٰ آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی زرد پڑ جاتا. ذکر رسول کی ہیبت سے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کی جو ہے وہ عظمت اور آپ کے ذکر کی ہیبت کی وجہ سے آپ کے جسم کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جایا کرتا تھا. آپ نے جب بھی حدیث بیان فرمائی، جب کبھی بھی حدیث مصطفیٰ کو بیان فرمایا تو آپ نے بے وضو حدیث کو بیان نہیں فرمایا. جس ہستی نے حدیث کو جب بھی بیان فرمایا ہے تو باوضو فرمایا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس قدر محبت اور کس قدر جو ہے وہ عشق رکھتا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حدیث مصطفیٰ کو بے وضو کبھی بیان نہیں فرمایا. اور حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد محترم کو جب بھی دیکھا، فرماتے ہیں میں کئی مرتبہ آپ کے پاس جایا کرتا تھا، آیا کرتا تھا، ایک زمانہ تک میں آپ کے پاس جاتا رہا، لیکن فرماتے ہیں میں نے 3 باتوں کے علاوہ آپ کو کبھی چوتھی بات میں مصروف نہیں پایا. حضرت امام مالک بن انس فرماتے ہیں، یا میں آپ کو دیکھتا تو آپ عبادت کر رہے ہوتے، جب میں آتا تو 3 باتوں میں مصروف ہوتے، یا تو آپ عبادت کر رہے ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھ رہے ہوتے، نوافل پڑھ رہے ہوتے، یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا آپ روزے میں ہوتے. یعنی جب بھی میں جاتا تو میں نے آپ کو ان 3 مصروفیات میں پایا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو کسی اور مصروفیات میں عمل کرتے ہوئے نہیں پایا. یا عبادت کرتے، یا قرآن کی تلاوت کرتے، یا آپ روزے میں ہوتے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیکھنے والا جب آپ کے رخ انور کو، آپ کے چہرے کو دیکھتا، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھتا تو دیکھنے والا اس کو یہ بات محسوس ہو جاتی، وہ جان لیتا کہ یہ واقعتاً خاندان نبوت میں سے ہیں، یہ واقعتاً امام الانبیاء کی اولاد ہیں. یعنی آپ کے چہرے سے آپ کی پہچان ہو جایا کرتی تھی کہ آپ اللہ کے محبوب کے جو ہے وہ نواسے ہیں، خاندان نبوت میں سے ہیں. 13 نسل پاک میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
اعلیٰ حضرت فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ آپ کا تو سارا گھرانہ ہی نور اللہ نور ہے، کیونکہ سارا گھرانہ آپ ہی سے ہے اور آپ اللہ کے نور ہیں، تو لہٰذا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہوا کرتا تھا، مخلوق خدا کو اس قدر کھلاتے۔ جو سید ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، سید ہو سخی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ سید کوئی بھی ہے، محبوب کے گھرانے کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے، کوئی بھی سید ہے، سید کنجوس نہیں ہوگا، سید سخی ہوگا۔ تو آپ مخلوق خدا کو اس قدر کھلاتے کہ بعض دفعہ اپنے اہل خانہ کے لیے گھر میں کچھ نہ بچتا، آپ پھر بھی مخلوق خدا کو کھلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے، حضور آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 3 وصیت فرمائی، ان کو 3 باتیں 3 نصیحت فرمائی۔ پہلی بات فرمایا کہ جس وقت اگر تمہیں کوئی اللہ نعمت سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت کے ساتھ تجھے نوازے، تجھے عطا کرے، اور تو چاہے کہ یہ نعمت ہمیشہ میرے پاس رہے، تو فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی اللہ نعمت عطا فرما دے اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ میرے پاس باقی رہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ جو ہے وہ تمہیں اور عطا فرما دے گا۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے اور زیادہ مالا مال کرتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں تو ہر ایک نعمت کے ملنے پر اس کا شکریہ ادا کرتا رہے، تاکہ اللہ اپنے بندوں پر اور نعمتیں جو ہے اللہ اس کو اپنے بندے کو عطا فرماتا رہے۔ اس لیے نعمتوں کے زیادہ ہونے کے لیے یہ ایک عظیم وظیفہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ملی اس پر شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی آپ جس نماز کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھی جاتی، اس وقت کو چھوڑ کر، یعنی مکروہ وقت ہے، اس مکروہ وقت کو چھوڑ کر آپ ایسی نماز کے بعد جس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنا مکروہ نہیں، آپ روزانہ 2 نفل ادا کیا کریں، شکرانے کہ اے اللہ تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، تو نے مجھے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، میں ہر ایک نعمت کے ملنے پر تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے شکر ادا کرنا، اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ اپنے خزانوں سے اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے شاگرد کو یہ وصیت فرمائی، ایک وصیت۔ دوسری فرمایا اے سفیان اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو، یعنی ایسے لگے کہ رزق میں کمی ہو رہی ہے، رزق کم ہو رہا ہے، تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو جو ہے وہ استغفار کی کثرت کر، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مایا کہ تم جو ہے اگر اپنے رب سے معافی مانگو گے تو بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر شراٹے کا مینہ نازل کرے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، زیادہ استغفار کرو، توبہ کرو، تو اللہ اپنی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر کرے گا۔ تو لہٰذا اگر تم اپنے رزق میں کمی دیکھو، تم جو ہے رزق کی کمی دیکھو، تو تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ تیرے رزق کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی رزق میں بے برکتی ہو یا رزق میں کمی ہو
تو ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خزانوں سے اور زیادہ عطا فرما دے گا۔ دوسری وصیت فرمانے کے بعد تیسری وصیت فرمائی، فرمایا اے سفیان، اگر کسی بادشاہ کی طرف سے تجھے کوئی تکلیف یا غم یا پریشانی کا خدشہ ہو، اگر کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی غم ہو، پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، تم کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی کثرت کرو۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ، یہ جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لہٰذا اس کی برکت سے اللہ تیری پریشانی کو، دکھ کو، غم کو، مصیبت کو جو ہے وہ ختم فرما دے گا۔ لہٰذا بندہ مومن پر اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، یا کسی ظالم کا ڈر ہو، خوف ہو، غم ہو، تو وہ جو ہے وہ اس کلمے کی جو ہے وہ تسبیح کرے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی کثرت کرے۔ یہ تین وصیتیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امام ابو سفیان سوری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کی۔ انہوں نے جب یہ تین وصیتیں سن لی تو اپنی انگلی کا اس طرح یعنی ہلکا بنایا، انگوٹھے کو انگلی کے ساتھ ملا کر کہنے لگے یہ بڑی ہی بہترین وصیت ہے، بڑی ہی بہترین، بڑا ہی بہترین وصیت ہے، بڑی بہترین نصیحت آپ کی ہے، میں ضرور اس پر عمل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے خدام کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے جو ہے وہ مریدوں کو اور اپنے جو ہے وہ شاگردوں کو وصیت فرمایا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلنے کے طریقے بتایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا بیٹا، بیوقوفوں کی مجلس میں ہرگز نہ بیٹھنا، کیونکہ بیوقوفوں کی مجلس میں بیٹھنے والا شخص ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جب بھی بیٹھو علماء کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ علماء کی صحبت اختیار کرنے والا عزت پا جاتا ہے، علماء کی، صلحاء کی، صالحین کی صحبت میں آنے والا وہ عزت پاتا ہے، اور جو بیوقوف لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والا وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا بیٹا تم اچھوں کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ فرمایا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتے رہو اور نیکی کی دعوت دیتے رہو، اسلام کو خوب پھیلاؤ اور لوگوں کو بے حیائی برے کاموں سے روکو۔ اور فرمایا تقوی سے افضل کوئی ذات راہ نہیں، اور خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو حکم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو حکم فرمایا، اے دنیا اگر کوئی میری عبادت کرے تو تو اس کی خدمت کر، اے دنیا اگر کوئی میری عبادت کرے تو تو اس کی خدمت کر، اور اگر کوئی تیری خدمت کرے تو تو اس کو تھکا دے، تو اس کو تھکا دے۔ یہی بات ہے، آج جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں دنیا ان کے پیچھے ہے، دنیا ان کے قدموں میں ہے، اور اگر کوئی دنیا کا پیچھا، دنیا کا پجاری ہو جائے، دنیا میں غرق ہو جائے تو دنیا اس کو تھکا دیتی ہے، دنیا اس کو ملتی نہیں ہے۔ ایک مثال جس طرح کے بزرگ فرماتے ہیں کہ تیرے جسم کا سایہ، تیرا جسم اور تیرے جسم کا سایہ، اس کی مثال لے کر بزرگ فرماتے ہیں جدھر تیرا جسم جائے گا ادھر ہی وہ سایہ جائے گا، یعنی یہ سمجھ کہ سایہ ایک دنیا کی مثل ہے۔ تو فرمایا اگر تو دنیا کو پشت کرے گا، دنیا سے منہ رخ کو پھیرے گا تو یہ دنیا تیرے پیچھے جائے گی، اور اگر تو نے اس سائے کی طرف اپنا چہرہ کر لیا اور چلنا شروع کر دیا، جب قدم اٹھائے گا سایہ اور آگے جائے گا، سایہ تجھے تھکا دے گا، تو سائے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی مثال دی دنیا کی۔ فرمایا اگر تو دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا اگر تو جو ہے
میری کوئی عبادت کرنے والا ہو تو اس کی خدمت کر، اور اگر تجھے کوئی پوجنے والا ہو، تجھے کوئی ماننے والا ہو، تجھ میں اپنے آپ کو مستقر کرنے والا ہو اور تجھ میں کھونے والا ہو تو تو اس کو تھکا دے۔ تو لہٰذا جو دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے گئے، ساری دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے، اور جو دنیا میں گم ہو جاتے گئے، دنیا ان کو نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ رسوا ہو جاتے گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے متعلق ایک مثال دی، فرمایا اے بندہ مومن، دنیا کی مثال یہ ہے، اگر تو اونٹ پر سوار ہو جائے تو اونٹ تجھے منزل پر لے جائے گا، اونٹ تجھے منزل تک پہنچا دے گا، اور اگر تیرے اوپر اونٹ سوار ہو جائے تو وہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ اگر اے بندہ، اگر تو دنیا کے اوپر سوار ہو گیا تو تو کامیاب ہو گیا، اگر تو نے اپنے اوپر دنیا سوار کر لی تو تو ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوگا جیسا اونٹ کے نیچے تو سوار ہوا تو اونٹ نے تجھے نیست و نابود کر دیا۔ اگر تو اونٹ کے اوپر ہوتا تو یہ منزل تک پہنچا جاتا، لیکن تو نیچے آیا اس لیے غرق ہو گیا۔ لہٰذا یہ مثال دے کر فرمایا اگر دنیا کے اوپر سوار ہو جاؤ گے، یعنی اللہ اس کے رسول کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو گے تو گویا تم دنیا کے اوپر سوار ہو گئے اور منزل تک پہنچ گئے، اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو پس پش ڈال کر تم دنیا میں کھو گئے تو گویا تم نے دین کے اوپر اور اپنے اوپر جو ہے وہ دنیا کو سوار کر لیا ہے، اس لیے ذلیل و رسوا ہو گئے اور تم تباہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ لوگوں کی عوام الناس مخلوق خدا کی تباہی کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دین سے دور ہو جانا اور دنیا میں گم ہو جانا، یہ ان کے مقدر میں تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ آج ہم رسوا کیوں ہیں، ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑا اور سارا وقت دنیا میں گزارا، دین کی طرف پش کر دی اور دنیا میں کھو گئے، اس لیے آج ہم تباہی کے دہانے میں ہیں، دہانے پر کھڑے ہیں، یا تباہی کا شکار ہیں، یا تباہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ عزت ملے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ جناب کہ ہمیں مرتبہ اور مقام ملے، ہم اگر چاہتے ہیں تو سکون قلبی ملے، تو آ جا دنیا کو چھوڑ اور دین کی طرف آ، دین مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر، دیکھ تیرا نام کتنا بلند ہوتا ہے، تیری عزت اور شان کس طرح بڑھتی ہے۔ نہیں تو خربوں کی تعداد میں بزرگان دین کی زندگیاں تیرے سامنے نمونہ ہے۔ جس بزرگ کو دیکھے گا اس نے دنیا کو چھوڑا، دین کو پکڑا، اللہ نے اسے دونوں جہان میں عزت عطا فرما دی، اور جس نے دین سے رخ کو موڑا اور دنیا میں گم ہوا، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو یہ حکم دیا ہے کہ اے دنیا، اگر کوئی بندہ میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور اگر تجھے مانے، تجھ میں لگ جائے تو اسے تھکا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 5 بندوں کی صحبت، 5 لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو، کیونکہ ان کی صحبت تمہیں نقصان اور تباہی بربادی تک لے جائے گی۔ 5 بندوں کے بارے میں فرمایا 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت سے جو ہے وہ ان کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ فرمایا سب سے پہلا جھوٹ بولنے والا شخص، جھوٹ بولنے والا، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنے والا شخص، اس کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھ، کیونکہ وہ تجھے دھوکہ دے گا، تجھے ضرور دھوکہ دے گا، کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا نمبر 2 بیوقوف آدمی، فرمایا بیوقوف آدمی اس کی مجلس میں کبھی بھی نہ بیٹھ، کیونکہ بیوقوف آدمی تجھ کو کبھی بھی نفع نہیں دے گا، جب بھی جو ہے وہ نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا تو نقصان ہی دے بیٹھے، اس لیے وہ بیوقوف ہے، اس کے پاس نہ بیٹھ۔ نمبر 3 فرمایا کہ کنجوس آدمی کے پاس نہ بیٹھ، کیونکہ اگر تیرے کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ تجھے اس سے کوئی چیز کی ضرورت ہوئی، اس نے جو ہے وہ تیرے سے لا تعلقی کر لے، یعنی دوستی کو توڑ دینا ہے، لہٰذا وہ تو کنجوس ہے، تو کنجوس نے تیری ضرورت کو پورا نہیں کرنا بلکہ دوستی کو ہی توڑ دینا ہے، لہٰذا کنجوس کی صحبت میں مت جا۔ پھر فرمایا نمبر 4 بزدل آدمی کی مجلس میں نہ بیٹھ، کیونکہ بزدل آدمی کی مجلس میں بیٹھنے سے وقت ایسا آئے گا کہ وہ ڈر کے مارے چھوڑ کر تجھے بھاگ جائے گا،
تجھے کہیں مصیبت میں، کہیں مشکلات میں پھنسے دیکھ کر بزدل آدمی بھاگ جائے گا، دفع ہو جائے گا، لہٰذا تو بزدل کے پاس نہ بیٹھ، کیونکہ وہ مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، فاسق آدمی کے پاس نہ بیٹھ، کیونکہ فاسق آدمی ایک لقمے یا اس سے کم قیمت میں تجھے فروخت کر دے گا، ایک لقمے یا اس سے کم قیمت میں تجھے فروخت کر ڈالے گا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، بعض لوگ ایک چائے کی پیالی پر جو ہے وہ دوسرے بندے کو قتل کر دیتے ہیں، دوسرے بندے کو نقصان دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک جو ہے لقمے یا اس سے کم میں تجھے فروخت کر دے گا، لہٰذا ایسے فاسق بندے کے پاس نہ بیٹھ۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، عرض کرنے لگے حضور جوان مردی کیا ہے، جوان مردی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ امام جعفر صادق نے فرمایا تم جوان مردی کے بارے میں کیا فرماتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو جوان مردی اس کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے تو شکر ادا کر، اور اگر نہ ملے تو صبر کر۔ آپ نے فرمایا یہ تو جوان مردی نہیں ہے، ایسا تو مدینہ شریف میں رہنے والے کتے بھی کرتے ہیں، مل جائے تو شکر ہے، نہ ملے تو وہ بھی صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ جوان مردی نہیں ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا یا حضرت پھر آپ جوان مردی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا جوان مردی یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ملے تو مخلوق خدا میں تقسیم کر دو، خدا کی طرف سے ملے تو مخلوق خدا میں تقسیم کر دو، اور جب تمہیں نہ ملے تو تم شکر کرو، تم اللہ کا شکر کرو۔ یعنی یہ عام لوگوں کے لیے ہے، مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر۔ خاص لوگوں کا شیوا یہ ہے مل جائے تو تقسیم کر دو، اور نہ ملے تو شکر کرو، نہ ملے تو اللہ کا شکر کرو، یہ خاص لوگوں کا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے روایت بیان کی ہے کہ آپ اس قدر سخی تھے، اس قدر جو ہے وہ مخلوق خدا کو جو ہے وہ عطا کرتے تھے کہ بعض دفعہ گھر میں اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ نہ بچتا تو آپ پھر سارا کچھ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ایک مرتبہ آپ کے ایک شاگرد حشام بن حکم وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنڈے میں بغیر آنڈے کو بڑا کیے پوری دنیا اس میں داخل کر سکتا ہے؟ حضرت حشام بن حکم نے وہ اس وقت پڑھ رہے تھے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے پاس، انہوں نے فرمایا کل آنا میں اس کا جواب دوں گا۔ سوال کیا تھا؟ ایک آنڈے کو بڑا کیے بغیر اللہ ساری دنیا اس میں داخل کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کل آنا، ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، آپ سیدھے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس تو علم کا خزانہ، علم کا سمندر تھا، ٹھاٹھا مارتا ہوا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم پاک جو سیدنا صدیق اکبر کے سینے میں آیا اور سیدنا حضرت مولا علی کے سینے میں آیا، ادھر سے آپ صدیقی ہیں، وہ سارا فیض اپنے نانا کے ذریعے حاصل کیا، ادھر سے آپ علوی ہیں، سارا علی المرتضیٰ کے ذریعے سے آپ نے وہ علم حاصل کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کے تو آپ سمندر تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ بیان نہ فرما سکتے تھے۔ تو جس وقت حشام بن حکم جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچا، شام پڑ چکی تھی، جا کر عرض کرنے لگا حضور یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رات رہو تو صبح ہم بتائیں گے، رات رہو صبح بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ رات وہ رہے، صبح ہوئی، بلایا، فرمایا حشام جاؤ ہمارے مکان کی چھت پر چڑھ جاؤ، چھت پر چڑھ جاؤ اور چاروں طرف دیکھو اور جو چیز تمہیں نظر آئے اس کو یاد رکھنا اور مجھے آ کر بتانا، ٹھیک ہے۔ حشام بن حکم وہ چھت پر چڑھ گئے، انہوں نے ادھر دیکھا، ساری چاروں طرف دیکھا۔ جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا حشام کیا دیکھا ہے چھت پر، کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے پہاڑ دیکھے، میں نے درخت دیکھے، میں نے جانور دیکھے، میں نے زمین دیکھی، میں نے آسمان دیکھا، میں نے انسان دیکھے۔
میں نے بڑی چیزیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا یہی تو تیرا اس سوال کا جواب ہے، یہی تو تیرے سوال کا جواب ہے۔ فرمایا جب تو نے یہ سارا کچھ دیکھا تو کس چیز سے دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا حضور آنکھ سے دیکھا ہے۔ فرمایا پوری آنکھ سے؟ حضور نہیں، پوری آنکھ سے تو نہیں، آنکھ کے اندر ایک نقطہ ہے، آنکھ کے اندر ایک باریک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس نقطے سے میں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا حشام یہ آنکھ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ آنکھ خدا کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جب اس نے اپنی قدرت سے اس آنکھ کے ایک نقطے کے اندر اونٹ کو بھی ڈال دیا، پہاڑوں کو بھی ڈال دیا، آسمانوں کو بھی ڈال دیا، زمین کو بھی ڈال دیا، انسانوں کو بھی، چرندوں پرند کو بھی ڈال دیا، تو کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا جو اس چھوٹے سے نقطے میں پوری کائنات کو ڈال رہا ہے؟ وہی قادر مطلق یہ اتنے بڑے انڈے کے اندر پوری کائنات کو ڈال سکتا ہے، ڈالنے میں قدرت رکھتا ہے، جو اتنی چھوٹی سی نقطے کے اندر ساری چیزوں کو ڈال رہا ہے۔ آنڈا تو بڑا ہے، آنڈا تو بڑا ہے، یہ تو آنڈے سے کم نقطہ ہے جس میں اونٹ بھی آیا۔ جب بندہ دیکھتا ہے تو بتائیے اونٹ آدھا آتا ہے، اس میں سارا اونٹ آتا ہے۔ جب بندے کی نگاہ اٹھتی ہے پرندہ سارا آتا ہے اس آنکھ کے اندر، اور جب بندے کی نگاہ اٹھتی ہے پہاڑ پورا آتا ہے اس کے اندر، تو کیا یہ نقطہ بڑا ہوتا ہے؟ نقطہ تو اتنا ہی رہتا ہے، نقطہ اتنا ہوتا ہے، لیکن مخلوق پوری اس میں داخل ہو گئی۔ فرمایا آنڈے کو نہ وہ بڑا کرے گا نہ چھوٹا، جیسے آنکھ کے نقطے کو نہ بڑا کیا نہ چھوٹا، تو اس نے پوری مخلوق کو اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اسی طرح بغیر آنڈے کو بڑا چھوٹا کیے پوری مخلوق کو اندر ڈال سکتا ہے، اس پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات آپ نے حشام بن حکم اپنے شاگرد کو فرمائی، انہوں نے جا کر اس بندے کو جواب دیا، ہاں میرا خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اس پر یہ دلیل پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو سید ہوتا ہے وہ بڑا سخی ہوتا ہے، آپ اس لیے بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبی میں رات کو عبادت فرما رہے تھے، آدھی رات تھی، ایک شخص مسافر حج کے لیے آیا، حج کے بعد وہ مدینہ طیبہ میں آیا، تو جو مسافر ہوتا ہے وہ اپنی سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اچھی طرح جو ہے سنبھال کر رکھتا ہے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو پہلے دور کے جو مسافر ہوا کرتے تھے، جو پیادل ہوا کرتے، جب وہ سفر طے کرتے رستے میں سوتے تو جو ان کے پاس درم و دینار کی تھیلیاں ہوتی وہ اپنے سر کے نیچے رکھ لیا کر، کہ اگر کوئی نیچے سے نکالے گا تو کم از کم جاگ تو آ جائے گی۔ اس لیے وہ شخص مسجد نبی میں سویا ہوا تھا، اپنی درم و دینار کی تھیلی اپنے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ اچانک رات کو اٹھا اور اس نے دیکھا، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جب بندہ مسافر کوئی ہو تو سب سے پہلے اس کو جو ہے اپنے اور مال کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اپنا جو خاص مال ہے درم و دینار پیسے اس کی طرف توجہ ہوتی۔ وہ فوراً اٹھا، اس نے ہاتھ نیچے دیکھا، اس کے پیسے نہیں تھے، اس کی وہ پیسوں کی تھیلی نہیں تھی۔ دیکھا قریب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں ہے، اس کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ جب اس نے دیکھا پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا بندہ بھی کوئی اور نہیں ہے، اس نے آپ کی ذات پر الزام لگا دیا، کہنے لگا میرے پیسے تھے، آپ نے چوری کر لیے۔ آپ نے فرمایا شور نہ کر، کتنے پیسے تھے؟ کتنے پیسے تھے؟ آج یقیناً ہمارے جیسا انسان ہوتا وہ قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوتا کہ میں نے تیرے پیسے نہیں اٹھائے، اور جو ہے وہ اپنی گواہی پیش کرتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی اپنی گواہی پیش نہیں کی، بلکہ فرمایا تیرے کتنے پیسے تھے جو گم ہو گئے؟ اس نے کہا 1000 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، دینار سونے کا، تو 1 دینار نہیں 1000 دینار۔ ہم تو 1 دینار پر یا 1 روپے پر جو ہے وہ قسم کھائیں، مگر حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے 1000 دینار جو سونے کے تھے، فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ گھر تشریف لے گئے، جا کر اندر گئے اور اپنے خادم کو فرمایا فلان جگہ پر ایک تھیلی پڑی ہو، وہ لے آؤ۔ وہ تھیلی لائے، اس میں 1000 دینار تھے۔ آپ نے اسے پکڑا دی، آپ نے اسے پکڑا دی، اور پھر جا کر عبادت میں جو ہے وہ لگ گئے۔ وہ جب اپنی جگہ پر آیا تو وہ جو اس کی تھیلی تھی وہ دایاں بایاں پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ اپنی تھیلی اٹھائی۔ پہلے لوگ ایماندار بھی بڑے تھے، پہلے لوگ ایماندار بھی بڑے تھے، اگر ان کے دلوں میں خوف خدا تھا تو ایمان بھی تھا، ایمان کی وجہ سے خوف خدا تھا۔ آج
لوگوں سے ایمان نکل گیا، اس لیے وہ جو ہر کام جو دین کے مخالف ہے وہی کرتے، جو ان کے نفس جو ان کا چاہتا ہے وہی کرتے۔ تو اس نے دیکھا اس کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، اب وہ بھاگا پھر واپس چلا گیا، جا کر دروازہ کھٹکایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عبادت میں تھے، عبادت سے نکلے باہر آئے تو اس نے عرض کیا حضور میری تھیلی تو وہیں سے مل گئی، میری تھیلی تو وہیں سے مل گئی، آپ اپنے یہ دینار واپس کر لیں۔ آپ کا جو جملہ تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا ہم جو دے دیتے ہیں پھر واپس، سید یہ ہوتا ہے، سید اتنا سخی ہوتا ہے، ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، تمہارے مل گئے ہیں تو تم وہ بھی رکھ لو اور یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ یقیناً ہمارے جیسا آج کا بندہ ہوتا تو 2 تھپڑ مار دیتا اسے، ایک تو چوری کا الزام میرے اوپر لگا دیا ہے، دیتا ہی نہ 1000 دینار اس کو، 1000 دینار دیتا ہی نہ اس کو، اور اگر کسی وجہ سے دے دیتا تو دوبارہ اس کو گندا کرتا عوام الناس میں کہ دیکھو اس نے میرے اوپر چوری کا الزام لگایا ہے اور پیسے اس کے پاس ہی تھے، اور وہ اس کی سزا جو ہے اس کو دلواتا۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو وہ جو اپنی عطا کی ہوئی 1000 جو ہے وہ دینار کی تھیلی تھی اس کو عطا فرما دیا کہ ہم جو دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ واپس نہیں لیتے، بھلے جا۔ وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا اور وہ دینار کی تھیلی لے کر مسجد میں اسی طرح چلا گیا۔ اس نے جا کر صبح کے وقت لوگوں سے پوچھا کہ وہ گھر کس کا ہے، وہ گھر کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ خیر ہے۔ اس نے کہا رات کو ایسے معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا وہ نبی کی اولاد، علی کی اولاد، وہ حضرت امام جعفر صادق کا گھر ہے اور وہ وہی تھے۔ یہ ہمارے اکابرین کی سوچیں تھی، یہ ہمارے اکابرین کا درس تھا، یہ ہمارے اکابرین۔ وہ شرمندہ ہوا کہ میں نے نبی کی آل کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ اور مقام اس قدر تھا کہ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا ایک خادم ساتھ تھا، رستے میں پڑھا ہوا ایک جگہ پر دیکھا کھجوروں کے درخت بالکل خشک ہے، میوہ جات ہے ہی نہیں، پتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا موسم نہیں تھا، کھجوروں کے درختوں کا موسم نہیں تھا، وہ سوکھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس درخت کے پاس پڑھاؤ کیا تو آپ نے کچھ منہ میں پڑا، کچھ کہا۔ وہ غلام کہتا ہے جو آپ کا خادم تھا، اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا پڑھا، مجھے معلوم نہیں کیا پڑھا، کچھ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا، وہ غلام کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کھجور کا درخت فوراً سرسبز و شاداب ہو گیا، یعنی اس کے اوپر پتے اور پھر گوشے لگ گئے، اور وہ گوشے جو ہے گچھے کھجوروں کے آپ کی طرف جھکنے لگے، زمین کی طرف۔ آپ نے یوں دیکھا تو فرمایا آؤ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کو کھاؤ، ان میں سے کوئی چیز رکھنا نہیں، ان میں سے کھاؤ۔ وہ غلام کہتا ہے میں نے کھانا شروع کیا تو میں نے ایسی زندگی میں کھجور مزیدار لذیذدار نہیں، ایسا وہ لذیذدار مزیدار پھل تھا کہ میں نے جناب ایسے کھجور میں ذائقہ کسی اور کھجور میں ذائقہ نہیں دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے اتنا مال عطا کرے کہ میں بہت زیادہ حج کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اس بندے کو اتنا مال عطا کر اپنے دستے غیب سے کہ یہ 50 حج کرے۔ یہ کتنے حج کرے؟ 50 حج کرے۔ اور جب دعا مکمل ہو گئی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اس نے اپنی زندگی میں 50 حج کیے، اور راستے میں نہر کے پاس جب غسل کرنے لگا تو اس کی پانی کی موجیں بہت زیادہ تھی، وہ اس کو بہا کر لے گئی، کیونکہ آپ کی زبان سے 50 نکلا تھا۔ 51 کیسے کر لیتا وہ؟ 51 کیسے کر لیتا؟ 50 تو نکلا تھا، لہذا 50 ہی حج ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا ایک بازار میں ایک عورت ایک گائے، مری ہوئی گائے، مردہ گائے اس کے پاس بیٹھی رو رہی ہے۔ قریب گئے، دیکھا عورت رو رہی ہے، گائے مردہ ہے پڑی ہوئی ہے، وہ گائے اس عورت کی مردہ تھی، مر گئی تو اس لیے وہ رو رہی تھی۔ آپ نے اس کو جا کر کہا بی بی
اگر تو کہے تو یہ تیری گائے زندہ ہو جائے، اگر تو کہے تو تیری گائے زندہ ہو جائے۔ اس نے کہا پہلے ہی مصیبت کا شکار ہوں، اوپر سے آپ مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا بی بی مذاق نہیں، مذاق نہیں ہے، ابھی دیکھ۔ آپ گائے کے قریب بیٹھ گئے، ہاتھ اٹھائے اور پھر گائے کے سر اور اس کی ٹانگوں کو ہاتھ لگا کر ہلایا، بس ہلانے کی دیر تھی کہ گائے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح باقی اولیاء کی کرامات پر ہمارا ایمان ہے، تو یہ تو اولیاء گھر ہیں، یہ تو اولیاء تراش ہیں، یہ تو اولیاء لوگوں کو ولی بنانے والے ہیں، لوگوں کو غوث بنانے والے ہیں، لوگوں کو اوتاد بنانے والے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ صوفیاء صالح بنانے والے ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو لہٰذا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کہ اللہ نے یہ شان اپنے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کو عطا فرمائی کہ جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے گئے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما کے اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار کر دیتا ہے، تاکہ عوام جب دیکھے کہ ان کی دعاؤں سے یہ کام ہو گیا تو عوام ان کی تعظیم کرنا شروع کر دیں، عوام ان کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ یہ شان اللہ کے صالح بندوں کو اللہ عطا فرما دیتا، اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے جس وقت دیکھا تو دعا کی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے جب دیکھا گائے اٹھ کر بیٹھ گئی ہے، قریب ہی ایک لشکر تھا لوگوں کا، آپ بھاگ کر اس میں داخل ہو گئے تاکہ اس عورت کو معلوم نہ ہو کہ یہ دعا کر کے گائے کو زندہ کرنے والا کون تھا، گائے کو زندہ کرنے والا کون تھا۔ ان گروہ میں شامل ہو گئے تاکہ معلوم نہ ہو سکے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور یہ 10,000 دینار ہیں، 10,000 دینار ہیں، آپ اپنے پاس رکھیں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور آپ میرے لیے جو ہے وہ کوئی اچھا سا مکان خرید دینا تاکہ میں حج سے فارغ ہو کر اس میں واپس آ کر رہوں۔ اچھا ٹھیک، وہ چلا گیا، واپس آیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے فرمایا تو نے یہ کہا تھا کہ ایسا مکان تیار رکھنا جس میں حج کرنے کے بعد اپنی رہائش کروں گا، لہٰذا میں نے ایسا مکان تیار کیا ہے کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے، جو اس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کی مکان کی ایک نکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کے ساتھ، دوسری علی المرتضیٰ کے ساتھ، تیسری جناب حسین کے ساتھ، اور چوتھی جو ہے جنت میں ہے، وہ جنت میں ہے۔ لو یہ تحریر ہے، میں لکھ کر تجھے دیتا ہوں، جنت میں یہ مکان تیرا ہے، جنت میں یہ مکان تیرا ہے۔ بڑا خوش ہوا کہ جناب 10,000 دینار میں جنت میں اتنا بڑا مال مل گیا کہ جس کی جو ہے وہ طول و عرض اتنے بڑے، وہ بڑا خوش ہوا۔ آپ جانتے تھے کہ حج کے بعد اس نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، اور وہ پرچی جو ہے وہ تحریر اس کے حوالے کر دی۔ جب اس کے حوالے کر دی وہ گھر میں گیا خوشی خوشی، تحریر پار جا کر بیوی کو کہنے لگا اگر میں مر جاؤں تو یہ کفن میں رکھ دینا، یہ تحریر کفن میں رکھ دینا۔ ٹھیک ہے، بس یہ اس کو وصیت کی اور وہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہوا، چند دنوں کے اندر اس کا وصال ہو گیا۔ اب بیوی نے، بچوں نے وہ تحریر اس کے کفن میں سینے پر رکھ دی اور اسے دفن کر دیا۔ دفن کر دیا جس وقت رات گزری، دن کو دفن کر دیا، رات گزری، جب دوسرا دن آیا تو اہل خانہ قبر پر گئے تو وہ تحریر جو اس کے سینے پر رکھ کر قبر کے اندر دفن کی تھی، وہ تحریر قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور اس کی دوسری طرف لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ ملا کی کیا جناب والا تبلیغ ہے، وہ کہتا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کچھ نہیں دے سکتا، یہ تو نبی کے غلاموں کی عطا کا یہ عالم ہے، تو نبی کی عطا کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کے غلام اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، تو کیا امام الانبیاء نے اپنے غلاموں کو جنت میں نہیں پہنچایا ہوگا؟ آج دل کا کالا کہہ دیتا ہے کہ ابو بکر پر تبرہ کرتا ہے، عمر فاروق پر تبرہ کرتا ہے، یہ تو نبی کے غلاموں کے غلام ہیں، اور وہ حضور کے غلام ہیں، وہ حضور کے غلام ہیں۔ ان کی عطا اور ان کے علم کا، ان کے جناب اللہ کے، ان کی علم و فضل اور عظمت کا یہ عالم ہے۔
کہ آپ نے جناب والا وہ جو تحریر دی وہ قبر کے باہر پڑی ہوئی تھی، اور اس کے دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ جو امام جعفر صادق نے وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا، ہمیں وہ محل مل گیا ہے، یہ جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے نبی کچھ نہیں عطا کر سکتا، نبی کے غلام جنت عطا فرما دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر والوں۔ آپ سے کسی نے پوچھا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، میں نے وہ چیز جو اپنی کانوں سے سنی میں اس کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے سنی اپنے والد امام محمد باقر سے، انہوں نے سنی اپنے والد امام زین العابدین سے، انہوں نے سنی اپنے والد امام حسین سے، انہوں نے یہ بات سنی اپنے والد مولا علی شیر خدا سے، انہوں نے سنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ ہیں کہ کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا، ابو بکر انسانوں میں اس طرح افضل ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر روایت بیان کرنے میں غلط بیانی کروں، اگر روایت بیان کرنے میں میں غلط بیانی کروں تو فرمایا کل قیامت کے روز میرے نانا میری شفاعت نہ کریں، میرے نانا میری شفاعت نہ کریں۔ میں نے یہ روایت میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے، ان کی فضیلت یہ ہے۔ اور آگے فرمایا قیامت کے روز میں خود ابو بکر صدیق کی شفاعت کا طلبگار ہوں، میں ان کی شفاعت کا خود طلبگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری شفاعت کریں۔ اور فرمایا کہ جو شیخین ابو بکر اور عمر کو نہیں جانتا ان سے ناواقف ہے، فرمایا وہ سنت مصطفیٰ سے ہی ناواقف، وہ سنت مصطفیٰ سے ہی ناواقف ہے۔ اور فرمایا ہم اہل بیت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی محبت کا دم نہیں برتا، ہم اہل بیت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کی محبت کا دم نہ برتا ہو، ہم سارے ان کی محبت کا دم برتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بے شک صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کا دل مشاہدہ ربوبیت میں ہر وقت رہتا تھا اور مشاہدہ یار میں ہر وقت بھرا ہوا تھا، ہر وقت ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ کے جملے ہوا کرتے تھے۔ اور فرمایا عمر فاروق وہ ہیں کہ جب وہ چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کی زبان پر اللہ اکبر کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ اور فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو سن لو، انہوں نے جنت کا پھل کھایا ہے، انہوں نے جنت کا پھل کھایا، یعنی وہ جنت میں پہنچ گئے، انہوں نے جنتی میوے کھائے۔ مجھ سے پوچھتے ہو تو فرمایا وہ جنت کا پھل کھانے والے ہیں، اور اس شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو صدیق اکبر اور عمر فاروق کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے، جو ابو بکر عمر کا ذکر بھلائی کے ساتھ خیر کے ساتھ نہ کرے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی وہ آپس میں محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ محبت فرماتے؟ جب صدیق کا سارا علم حضرت سلمان فارسی کو ملا، حضرت سلمان فارسی کو سارا علم ان کا سارا علم حضرت سیدنا قاسم کو ملا، اور حضرت سیدنا قاسم آپ کے نانا جان تھے، آپ کے نانا جان تھے، ان کی بیٹی ام فروہ آپ کی والدہ تھی، تو لہٰذا وہ صدیقی فیض بھی آپ کے پاس، علوی فیض بھی آپ کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں چند الفاظ، حضرت امام جعفر صادق آخری عمر میں آپ نے دنیا سے علیحدگی اختیار کی اور خلوت نشین ہو گئے، علیحدگی ایک حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگے، تو دنیا سے ملنا چھوڑ دیا، لا تعلق ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے لوگ بے تاب ہیں، آپ ایک جملہ فرماتے تھے تو کایا پلٹ دیتے تھے۔ تو آپ نے آگے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا سفیان لوگوں کی زبانیں کچھ ہے، دل کچھ ہے، زبانیں میٹھی ہیں اور ان کی زبانوں میں وفا ہے، محبت ہے، لیکن دل کے اندر نفاق ہے، دل کوڑے ہیں اندر سے۔ سلطان بائی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کالے کولو منہ کالا چنگا، منہ کالا ہوا ہے نا، دل نہ کالا ہو تو بات ٹھیک ہے، لیکن جی اگر دل کوڑا ہوا ہے تو منہ صاف ہوا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے کو۔
تو فرمایا لوگوں کے دلوں میں تو کوڑ ہے، نفاق ہے، یہ دل کے اندر ایک کوڑ، حسد، بغض، اس کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے، اور نفاق کے مقابلے میں منافق بننا پڑتا ہے، نفاق کے مقابلے میں بندے کو منافق بننا پڑتا ہے، تو ولی منافق نہیں ہوتے، ولی منافق نہیں ہوتے، اس لیے نفاق کا وہ مقابلہ نہیں کرتے، اس لیے وہ گوشہ نشی ہو جاتے، بھاگ جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، حجروں میں چلے جاتے ہیں، عوام الناس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی بغض و حسد کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کر لیتے گئے، اور اپنی بقایا زندگی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اولیاء سے نفاق نہیں رکھنا چاہیے، ایک بندہ نفاق رکھتا ہے، ہزاروں لوگ ان کی جو ہے وہ برکات سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے الفاظ سے، ان کی زیارت سے، ان کے وجود کی برکات سے، ان کے علم سے کتنے بندے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اولیاء سے نفاق، اور اولیاء سے نفاق کرنے والا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، دنیا میں نام مٹ جاتا ہے، حشر میں جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے محبوب کے ساتھ نفاق کیا، حسد کیا، بغض کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے، اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، نہ کیا بے قدران قدر نہ کیتی، اسی کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا پجاری زردی کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ یہ دنیا زرد پجاری ہے، زر کے پیچھے، مال کے پیچھے لگ کر لوگوں کا، یعنی دوسرے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور صالحین لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر صالحین لوگ کیونکہ ان کے دلوں میں تو نفاق ہوتا نہیں، وہ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ علیحدگی اختیار کر لیں، وہ چھپ جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے گئے۔ کثیر التعداد، آپ پہاڑی علاقے کی طرف چلے جائیں، کثیر التعداد لوگوں کے مزار، اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، انہوں نے جنگلوں میں زندگیاں بسر کی، تنہائی میں رہ کر اپنے خدا کو یاد کیا، ذکر و فکر میں اپنا ایک ایک سانس جو ہے ذکر و فکر، اس لیے وہ بھاگ گئے دنیا کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، دنیا کے ان جو ہے انسانوں کے نفاق کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اور 15 رجب المرجب، اسی مہینے کی 15 رجب المرجب 148 ہجری، یعنی 8 سے 1296 سال پہلے آپ کو زہر دیا گیا، انگور میں، بعض کہتے ہیں انگور میں زہر دیا گیا تو آپ کی شہادت ہو گئی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے، اپنے والد حضرت امام باقر ان کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا، اسی جگہ پر جنت البقیع میں جہاں آپ کا مزار ہے۔ 1955 سے پہلے ایک بڑا خوبصورت مزار تھا وہاں، 1955 سے پہلے بہت ہی شاندار مزار تھا، یہ اس مزار کی تصویر ہے، اور یہ کتاب میں نے مدینہ شریف سے لی تھی، یہ جو کتاب ہے یہ مدینہ شریف کی ہے، اس کا مصنف بھی مدینے کا ہے۔ تو یہ مزار، آپ کا مزار، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اس میں، اور اس کے بعد اس میں جو ہے حضرت امام جعفر صادق اور حضرت عباس بن عبد المطلب، یعنی 6 قبریں اس مزار کے اندر تھی، لیکن جو اب موجودہ حکومت ہے انہوں نے اس مزار کو شہید کر دیا، اب یہ قبر ہے، یعنی قبر ہے، قبر آج بھی آپ کی موجود ہے۔ اللہ آپ کی قبر کو تا قیامت سلامت رکھے، اور فتنہ سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے، اور آپ کے فیض و برکات کو جاری و ساری فرمائے، اور آپ کے فیض و برکات میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اس قبر کی، یعنی یہ قبر آج بھی موجود ہے، اوپر مزار نہیں اب، یعنی وہ پہلی تصویر دکھائی ہے آپ کو، اسی یہ دوسری ہے۔ تو یہ لوگ کھڑے ہیں اس میں، یعنی قبر کی طرف چہرے کر کے، تو ہاتھ تو نہیں اٹھا کر وہ دعا مانگنے دیتے، دل میں ہی لوگ جو ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ 23 رجب کو کنڈے مشہور ہیں، یعنی وہ کھیر بنا کر کنڈوں میں بھر کر عوام الناس کو کھلائی جاتی ہے، کنڈوں کا ختم، یہ حضرت جعفر صادق کے ساتھ منسوب ہے۔ کنڈوں کا ختم چاہے 15 رجب کو ہو، 22 رجب کو ہو، کسی مہینے میں ہو، نظر و نیاز ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اصال ثواب کرنا جائز ہے، اصال ثواب کرنا جائز ہے، چاہے وہ تیجا ہو، ساتہ ہو، جیسا 11ویں ہو، 12ویں ہو، جی یہ سارے اصال ثواب کے طریقے ہیں۔ تو کنڈا بھی ایک جو ہے اصال ثواب کا طریقہ ہے، لیکن ان کنڈوں کو بھرتے ہوئے جو یہ بیویاں 10 بیویوں کی کہانیاں شروع کر دیتی ہیں نا، یہ جائز نہیں ہے۔ 10 بیویوں کی کہانیاں، لکڑاڑے کی کہانی، اس طرح کی کہانیاں پڑھنا شروع کر دی ہیں، یہ جائز نہیں، یہ سب من گڑھ کے سے کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں کے بجائے وہ بیویاں سورہ یاسین پڑھیں،
ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ وہ تو قصہ من کاٹ تھا، بیبیوں کی کہانی، لکڑا کے ایک لڑکاڑی کہانی، جی علی کا موضع، جی فاطمہ کا موضع ہوتا ہی نبی کا ہے، موضع نبی کا ہوتا ہے، صحابی ولی کا موضع نہیں ہوتا، وہ تو کرامت ہوتی ہے۔ لہٰذا 10 بیبیوں کی کہانیاں پڑھنا، لکڑاڑے کی کہانیاں پڑھنا، اس طرح کے جناب، اس کے بعد یہ کیا نام ہے، علی کا موضع، فاطمہ کا موضع، یہ سب من گھڑت قصے۔ اس کی جگہ پر سورہ یاسین پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر صدقہ خیرات یہ جو کنڈے کی صورت میں کرتے ہیں، اس کو چھپ کر نہ کھائیں، اندر اندر بیٹھ کر جناب خود ہی مڑ کی اور جناب کھانا شروع نہ، اس کو خیرات کریں، اس کو خیرات کریں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی روح کو اصال ثواب کے لیے یہ جو کنڈوں کا ختم دیا جاتا ہے، یہ باعث برکت ہے، اس سے بے شمار مشکلات آسان ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں فرمایا کہ جو شخص حضرت جعفر صادق کی روح کو اصال ثواب کے لیے جو کھیر پکائے یا وہ اصال ثواب کے لیے لنگر پکائے، اس لنگر کے کھانے میں اتنی برکت ہے کہ کئی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، مشکلات ٹل جاتی ہیں، کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، آفات سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بزرگوں کی کوئی بھی لنگر ہے، بزرگوں کا لنگر ہے تو اس میں شفا تو ہے نا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔